السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ تو جن کی قسم اللہ تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں تو ان کی بہت بڑی قدر ہے اور ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہوتی ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے حضور اپنی بخشش مانگتا ہے، گناہوں سے استغفار توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس پر اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اور ان دنوں میں کیونکہ یہ بڑے دن کہلاتے ہیں تو اس میں اللہ کی بڑائی بولنی چاہیے، اور اللہ کی بڑائی جو ہے، جو سب سے بڑی تسبیح ہے ان دنوں میں، وہ ہے تکبیر، اللہ اکبر، اور اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ، اور اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ۔ سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو تکبیر تشریق بن جاتی ہے، اور یہی اگر پڑھی جائے تو اس کا ثواب بھی بہت ہے، اور پڑھنے والے کے دل جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ تکبر ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم و فضل کے تحت وہ ہمیشہ جھکے ہی رہتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تکبیر تشریق واجب ہو جاتی ہے 9 ذوالحج کی صبح سے، یعنی صبح کی نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے فوراً بعد ایک دفعہ اسے پڑھنا واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے، یعنی بہتر ہے، اور اسی طرح سے اس کو جاری رکھنا ہے ہر نماز کے ساتھ 13 ذوالحج کی عصر تک۔ 13 ذوالحج کی عصر نماز جب آپ پڑھیں گے، فرض نماز، سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ تکبیر تحریمہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے، تو اس کو نہ چھوڑیں، اور اگر چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ ان کا پڑھنا واجب ہے، جس طرح وتر واجب ہے، اور یہ فرض کے ساتھ منسلک ہے، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس ذکر کو لازمی قرار دیا گیا ہے، تو یہ لازمی کرنا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی، اور مرد جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے 9 ذوالحج کی صبح کی نماز سے یہ شروع ہوگا پڑھنا، اور 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک تو اسے پڑھنا ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نمازوں میں پڑھیں، نماز کے فوراً بعد، وہ تو پڑھنا واجب ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ بھی ان دنوں میں اس کا پڑھنا بہت ہی اہم ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت اور بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ کی نظر کرم بندے پر ہوتی ہے، اور بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندے پر خصوصی کرم و فضل ہوتا ہے، اس کے رزق کھلتا ہے، اس کے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر ہر قسم کی نقصان دہ چیز دور کر دی جاتی ہے، اس پر وبا اور تکلیفیں ہٹا دی جاتی ہیں، بیماریاں چھٹ جاتی ہیں، اور ہر قسم کی ظلمت اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور روشنی اور اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور اس طرح سے اس بندے کے اوپر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی خاص نگاہ میں وہ بندہ آ جاتا ہے، اور اس کے دل میں غرور، تکبر اور ہر قسم کی ایسی بیماری اور برائی جو دل کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں پیدا ہوتی، اور اللہ کی رحمت سے وہ روحانی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، ہر قسم کی تکلیفوں سے بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ منور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی شان ہے، اس لیے اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ حج کے مہینے کے اندر سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایام تشریق، ویسے تو ہم یہ تکبیر تشریق جو اس کو پڑھتے ہیں 9 تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو 13 ذوالحج کی عصر تک۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے 4 دن جو ہیں، یعنی ذوالحج کی 10، 11، 12 اور 13، ان 4 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روزہ رکھنا ان 4 دنوں میں حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور ان دنوں میں کھانا پینا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہے سب سے بڑا اہم جو ہے۔ کھائیں پیئیں، اللہ کا ذکر کریں، کھائیں پیئیں، اللہ کا ذکر کریں، کھائیں پیئیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ ہے۔ ان دنوں میں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ روزے رکھنا بھی، اللہ نے فرمایا روزہ بھی نہ رکھیں، اور ان دنوں میں کھائیں پیئیں، کیونکہ آپ کے لیے گوشت بنتا ہے، تو وہ آپ کے لیے سالن، مختلف چیزیں وہ کھائیں پیئیں آپ، اور اللہ کا ساتھ شکر ادا کریں اور اللہ کی بڑائی کریں۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کی بڑائی بھی کرتے جائیں اور اللہ کی رحمت سے، کیونکہ پورے سال میں 5 روزے جو ہوتے ہیں وہ حرام ہیں، ایک روزہ عید الفطر کا، اور ایک روزہ عید الاضحیٰ کے دن کا، اور باقی 3 روزے یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحج کے۔ تو اس طرح اس ذوالحج کے مہینے میں 4 دن کے روزے حرام ہیں، یعنی نہ رکھنا، کیونکہ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13، یہ 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، اور 11، 12، 13 ان کے روزے نہیں رکھ سکتے، اور عید الفطر کا بھی نہیں ہوتا، تو 5 روزے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے رکھنا، ان کو اجازت نہیں ہے۔ ان دنوں میں کھائیں پیئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ تو اس کے بارے میں سٹوری جو آتی ہے، جو کہانی ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اٹھائی اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، تو اس وقت فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مینڈھا لے آئے، اور مینڈھا جو تھا جب وہ لائے تو وہ فرشتے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر بن گئی، تشریق کیا بنی کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح سے یہ تکبیر تشریق ہو گئی، اور یہ اللہ کو بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں
یہی جو ہے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں تو جس میں یہی حکم ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اور ان دنوں میں اسی کی جتنا زیادہ آپ اس ذکر کو کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں، اللہ کی رحمت اتنا زیادہ آپ کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اللہ کا ذکر اور زیادہ کریں، اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کریں تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے۔ اللہ تعالی ہم سب میں یہ توفیق دے، کیونکہ عاجزی اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ عاجزی آئے گی تو ہم جو ہے اپنا ایک آدمی کو بڑا سمجھیں گے، تو پھر ہم سب متفق اور متحد بھی ہوں گے اتفاق اتحاد سے، پھر ہمارے اندر اتفاق اتحاد بھی آئے گا، اور پھر ہم اللہ کے حکم سے ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے اس تکبیر کو جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھیں، جتنی توفیق ہو اتنا زیادہ پڑھیں۔ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔